السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم اجلاس کے 2 دن بعد کا منظر دیکھتے ہیں۔ جنگل میں عثمان صاحب اپنے لشکر کی قیادت کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ سب ہتھیاروں سے لیس بھرپور تیاری میں دکھائی دیتے ہیں۔ دوسری طرف سردار کوجا یگید کے ساتھ اپنے سپاہیوں کی ایک بڑی تعداد لے کر عثمان صاحب کے بتائے ہوئے راستے کی جانب رواں دواں ہوتے ہیں۔ آگے بڑھتے بڑھتے ایک مقام پہ دونوں لشکر آ ملتے ہیں۔ کوجا بے کہتے ہیں، میں اپنے 5000 جنگجو بہادر اور جنگ پسند سپاہیوں کے ساتھ تیار ہوں عثمان سردار۔ حسن سردار کہتا ہے، میں اپنے 3000 سپاہیوں کے ساتھ تیار ہوں جن کے اندر جنگ جنون سوار ہے حملے کے لیے عثمان صاحب۔ جواب میں عثمان صاحب ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہم نے ان ظالموں کو ایک ایک کر کے نیست و نابود کیا جو مسلم سرزمین پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ اب اس حملے کے ساتھ جو ہم کریں گے، ہم انصاف کی تلواریں ان سب کے دلوں میں اتار دیں گے۔ ہم مال غنیمت اپنے خاندانوں میں بانٹیں گے۔ ہم ہمیشہ اسلام کے جھنڈے کے پیچھے چلیں گے۔ اے میرے رب ہمیں فتح عطا فرما۔ یہ سن کر سب آمین کہتے ہیں اور عثمان صاحب کی قیادت میں آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری طرف سے گلاڈیوس بھی اپنے سپاہیوں کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ جنگل سے آگے بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور کہتا ہے، جلدی عثمانی لشکر یہاں سے گزرے گا۔ میرے اشارے پر تیر انداز تیر برسائیں گے۔ تیروں کے بعد سپاہی اپنی چھپی ہوئی جگہوں سے نکلیں گے اور ایک ساتھ حملہ کریں گے۔ عثمان تم آج یہاں اپنی فوج کے ساتھ مرو گے اور نیست و نابود ہو جاؤ گے۔ ادھر عثمان صاحب بھی مسلسل آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں اور ان کے اشارے پر سارا لشکر رک جاتا ہے۔ سردار کوجا عثمان صاحب سے پوچھتے ہیں، آپ کیوں رک گئے حضور؟ کیا آپ نے کچھ دیکھا ہے؟ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، کوجا صاحب رک جائیں۔ اس لیے کہ عماز وہاں پہ پہنچتا ہے اور کہتا ہے، حضور میں نے آپ کے حکم پر تمام مشرقی راستے چھان مارے ہیں، تمام راستے خالی ہیں اور آپ کی فوج کے گزرنے کے لیے موزوں ہیں۔ یہ سن کر سب حیران و پریشان ہو جاتے ہیں اور سردار کوجا عثمان صاحب سے پوچھتے ہیں، آپ نے تو کہا تھا کہ ہم اپنے گھوڑے مغربی سرحد سے لے کر جائیں گے، کیا اب راستہ بدل دیا ہے عثمان صاحب؟ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں، تدبیر کوجا صاحب تدبیر۔ یہ سن کر یگید کو بہت غصہ آتا ہے اور عثمان صاحب کہتے ہیں، تدبیر ہماری ہے اور فتح اللہ کی۔ یہ سن کر کوجا بے کہتے ہیں، جب مقصد معلوم ہو تو راستہ کوئی بھی ہو ہم پہنچ ہی جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ سب مغربی راستے کی جانب چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کائی قبیلے میں فاطمہ اور حلیمہ کھیل رہی ہوتی ہیں۔ اوغوز ایک طرف بیٹھ کر مسلسل فاطمہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر اٹھ کر فاطمہ کو دیکھتے دیکھتے بالا خاتون کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، بالا خاتون اگر اجازت ہو تو میں بھی کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ بالا خاتون اس سے پوچھتی ہیں، تم کوجا صاحب کے بیٹے ہو نا؟ جواباً اوغوز کہتا ہے، جی ہاں میرا نام اوغوز ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو بالا خاتون اس سے کہتی ہیں، پھر جب عثمان صاحب کی طرف سے فتح کی خبر آئی تو تیار رہنا۔ جواب میں اوغوز کہتا ہے، میں ہمیشہ سے ہی تیار ہوں۔ اوغوز کے جاتے ساتھ ہی ایک سپاہی آ کر کہتا ہے، بالا خاتون صوفیہ آئی ہے اور وہ حلیمہ خاتون سے ملنا چاہتی ہے۔ فاطمہ غصے سے کہتی ہے، اب وہ عورت کس منہ سے یہاں پہ آتی ہے؟ ادھر سردار سنگر اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار سر پٹ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ کافی دیر کے بعد وہ سپاہیوں کے ساتھ جنگل کے بیچوں بیچ ترگت بے کے پاس پہنچتا ہے اور سلام کے بعد ان سے کہتا ہے، مجھے سنگر آغا کہتے ہیں، شیر کا شکاری۔ اور جوش انداز میں ہاتھ ملاتے ہوئے ترگت بے اسے خوش آمدید کہتے ہیں اور کہتے ہیں، ہم نے تمہیں بلایا اور تم نے فوراً حاضر ہو کر وفاداری نبھائی۔ تو سنگر آغا کہتے ہیں، میں ان بھائیوں کے ساتھ ہوں جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا۔ سردار عثمان کے حکم سے ہم سردوں پہ کفار کا شکار کرتے ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ عثمان سردار ایک بڑا حملہ کرنے والے ہیں۔ ترگت بے کہتے ہیں، تم نے سچ سنا ہے سنگر آغا، میں نے اسی لیے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم ترکوں کی شاندار تلواریں ایک ساتھ بلند کریں اور غازیوں اور نوجوانوں کے لیے ایک مثال بنیں۔ میں نہیں چاہتا کہ ان کی جانب بے مقصد چلی جائیں۔ سنگر آغا کہتے ہیں، جس چیز کو وہ داستان کہتے ہیں وہ دیوانوں کے ہاتھ سے لکھی جاتی ہے اور ہم ان دیوانوں میں سب سے بڑے دیوانے ہیں۔ ہمیں سمجھ صرف قبر میں آتی ہے۔ ایک شخص آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، اگر مرنا ہی ہے تو شہادت کی موت مریں گے، ہماری جانیں اسلامی دنیا پہ قربان ہو جائیں۔ سب ہتھیار لہراتے ہوئے کہتے ہیں، قربان ہوں قربان ہوں قربان ہوں قربان ہوں۔ پھر بہت سی پوسٹیں اور چوغے دیکھتے ہوئے سنگر آغا کا سپاہی ترگت بے سے پوچھتا ہے، ترگت غازی یہ چوغے اور پوسٹیں کیا ہیں؟ تو ترگت بے کہتے ہیں، ہمارے عظیم سپاہی دشمن کو ہمیشہ دور سے لرزا دیتے تھے، یہ پوسٹیں کفار کے دلوں میں خوف کا تیر بن کر چبھیں گی۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی ترگت بے اور ان کے ساتھی انہیں چوغے پہنانے لگ جاتے ہیں۔ وہ سب ساتھ ساتھ اپنے چہروں پر کالا رنگ بھی لگاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مزید خطرناک اور خوفناک دکھائی دیتے ہیں۔ بالا لہراتے ہوئے سنگر آغا کہتے ہیں، چلیں میدان جنگ میں چلیں اور کفار کو خاک میں ملا دیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر نعروں کی گونج کے ساتھ ہی وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر صوفیہ کائی قبیلے میں داخل ہوتی ہے۔ گھوڑے سے اترنے کے بعد صوفیہ بالا خاتون کے پاس آتی ہے تو بالا خاتون اسے کہتی ہیں، یہ نہ سمجھو کہ ہم نے تمہیں زندہ چھوڑ دیا تو تم یوں ہی آؤ گی اور چلی جاؤ گی، میری برداشت کی حد کو مت آزماؤ۔ تو صوفیہ ان سے کہتی ہے، ہم اب دشمن نہیں رہے بالا، میں پوئنا کو دیکھنا چاہتی تھی، میری ننھی چڑیا کیا تم ٹھیک ہو؟ وہ حلیمہ کی جانب بڑھتی ہی ہے کہ بالا خاتون اس کے سامنے آ جاتی ہیں اور حلیمہ کہتی ہے، میں ٹھیک ہوں اور تم؟ جواباً صوفیہ کہتی ہے، میں بھی ٹھیک ہوں، شاید تم میرے ساتھ ہوتی تو میں اور بہتر ہوتی۔ حلیمہ پوچھتی ہے، تمہاری بیماری کا کیا ہوا جو تم نے بتائی تھی؟ جواب میں صوفیہ کہتی ہے، میں ٹھیک ہوں۔ حلیمہ کہتی ہے، کیا تم بیمار نہیں تھی؟ کیا تم مرنے نہیں والی تھی؟ میں نے ان طبیبوں سے دریافت کیا جنہوں نے تمہارا علاج کیا تھا، مگر افسوس صوفیہ تم بیمار نہیں تھی، تم نے پھر سے جھوٹ بولا، بار بار جھوٹ۔ صوفیہ کہتی ہے، پوئنا
میں بالا خاتون آگے بڑھتی ہی ہیں کہ حلیمہ کہتی ہے رک جائیں ماں رک جائیں، پھر صوفیہ سے کہتی ہے میرا نام حلیمہ ہے اور اگر تم دوبارہ میرے سامنے آئی تو میں ہرگز نہیں ہچکچاؤں گی بلکہ تمہیں اپنے ہی ہاتھوں سے قتل کر دوں گی۔ یہ سن کر صوفیہ کو بہت غصہ آتا ہے اور حلیمہ چلی جاتی ہے۔ بالا خاتون سے کہتی ہیں تو تم نے سن لیا ہوگا کہ جنگ کا وقت آن پہنچا ہے صوفیہ، اب فوراً سے روانہ ہو جاؤ، سپاہیوں صوفیہ کا ساتھ دو جب تک کہ یہ قبیلے سے نکل نہ جائے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی صوفیہ کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ صوفیہ کے پاس سے دو عورتیں سامان لے کر آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے کہتی ہے جب عثمان سردار کا حکم آئے گا تو گاڑیاں روانہ ہوں گی، تب تک ہم بھرپور کوشش کریں گے بہن۔ یہ سن کر گھوڑے پر سوار صوفیہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے بے شک بالا، جو سننا تھا میں نے سن لیا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی صوفیہ وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے۔ جنگل میں ایک سپاہی گلاڈیوس کے پاس پہنچتا ہے اور اس سے کہتا ہے عثمان مغرب کی جانب نہیں جا رہا بلکہ اپنی فوج شمال کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ یہ سن کر گلاڈیوس حیرانگی سے کہتا ہے کیا مطلب ہے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ آدمی اس راستے سے واپس کیوں لوٹ رہا ہے جس پر ابھی نکلا تھا؟ تو سپاہی کہتا ہے جناب مجھے نہیں معلوم۔ گلاڈیوس سوچتے ہوئے کہتا ہے تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے، تم کہاں حملہ کرنے والے ہو؟ سپاہیوں اب ہم بھی شمال کی راہ لیں گے، بے شک گھوڑے کی ٹانگیں تھکن سے پھٹ جائیں، ہم رکیں گے نہیں، عثمان کہیں بھی چلا جائے وہ اپنے مقصد میں ہرگز کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ سب شمال کی جانب گھوڑے دوڑا دیتے ہیں۔ جنگل میں علاؤالدین، کوجا بے اور سپاہی اپنے منہ پر کالا رنگ لگا رہے ہوتے ہیں۔ کوجا بے علاؤالدین سے کہتے ہیں شہزادے علاؤالدین جنگ ترکوں کے لیے شادی کی خوشی کی مانند ہے۔ سردار حسن تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہتا ہے میری تلوار کی گونج ہی میرے دل کو جوش اور مسرت سے بھر دیتی ہے، میں اپنی تلوار سے ایسے محبت کرتا ہوں جیسے ایک مرد اپنی بیوی سے، میرا راستہ فتح کا راستہ ہے، یہ جنگ میری شادی کی طرح ہے۔ سردار کوجا سے کہتے ہیں سلامت رہیں سلامت رہیں۔ اس لیے میں عثمان صاحب وہاں پہنچتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں انشاءاللہ ہم اپنی تلواروں سے گوینک قلعے پر حکمرانی کریں گے اور عدل و انصاف کے ساتھ اسے سنواریں گے، ہماری فتوحات جاری رہیں گی۔ گوینک قلعے کے بارے میں سنتے ساتھ ہی یگید کافی پریشان ہو جاتا ہے۔ عثمان صاحب مزید کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کے افق کو بلند ترین جگہوں تک لے کر جائیں گے جہاں شہادت کو شادی کا جشن سمجھنے والے بزرگ پہنچتے ہیں۔ اب وقتان پہنچا ہے، ابھی ہم کفار کے سینوں میں نیزے بن کر گھس جائیں گے۔ یہ سن کر سب انشاءاللہ انشاءاللہ کہتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم گوینک کا قلعہ دیکھتے ہیں، لوگ کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، بازنطینی کمانڈر لوگوں پہ تشدد کر رہا ہوتا ہے، عیش و عشرت کا بازار بھی گرم ہوتا ہے، فنکار بھی اپنی فنکاریاں دکھا رہے ہوتے ہیں۔ ایک بچی بھاگتی بھاگتی گورنر کے ساتھ جا ٹکراتی ہے، یہ دیکھ کر سپاہی سے دھکیلتے ہوئے کھڑا کرتا ہے تو بچی کہتی ہے مجھ سے خرید لیجئے تاکہ خدا آپ کو معاف کر دے، مگر گورنر آگے بڑھتا ہے اور سپاہی بچی کو دھکیل دیتے ہیں۔ گورنر سپاہی سے کہتا ہے پہرے داروں کی تعداد بڑھا دو، گلاڈیوس عثمانی لشکر پر حملہ کرے گا مگر ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ وہ چھوٹی بچی اپنی ٹوکری لے کر اپنے تاجر بابا کے پاس جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے بابا یہ بھی بیچ دیتے ہیں؟ تو بابا اس سے کہتے ہیں نہیں بیٹی یہ نہیں بیچ سکتا، یہ میں نے تمہارے علاج کے لیے خریدا ہے، تمہیں اسے کھانا ہوگا تاکہ تم طاقتور ہو جاؤ۔ کمانڈر کے وہاں پہنچتے ساتھ ہی وہ شخص اپنی بیٹی کو پیچھے کر لیتا ہے اور گورنر اس کی سبزی فروٹ دیکھتے ہوئے کہتا ہے تم میرے بازار میں یہ مال بیچ کر میری توہین کر رہے ہو۔ تو تاجر کہتا ہے معاف کیجیے گا، میں اپنی بیٹی کی بیماری کے باعث کام نہیں کر سکا۔ گورنر کہتا ہے تمہیں تمہاری بیٹی عزیز ہے اور مجھے یہ بازار عزیز ہے، سپاہیوں اس شخص کو بازار سے نکال دو۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی اسے دھکیلتے ہیں تو وہ شخص کہتا ہے جناب رحم کیجیے، میرا خاندان بھوکا ہے، اگر کام نہ کیا تو ہم کیا کھائیں گے؟ وہ گورنر کے پاؤں پڑنے ہی لگتا ہے کہ گورنر اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر بچی تیزی سے اپنے بابا کے پاس جاتی ہے اور انہیں سارا دے کر اٹھاتی ہے۔ سپاہی ان دونوں کو وہاں سے نکال دیتے ہیں۔ گورنر اگلے لمحے وہ دکان ایک امیر تاجر کو سونے کے بدلے دے دیتا ہے۔ جنگل سے آگے بڑھتے ہوئے صوفیہ ہرستو سے کہتی ہے میری ننھی چڑیا پوئنا مجھے ہی مارنے کی دھمکی دے رہی ہے ہرستو۔ تو ہرستو کہتا ہے وہ بدل گئی ہے صوفیہ۔ صوفیہ کہتی ہے میں نے اسے ایک عیسائی کے طور پہ پالا، بالکل ویسے ہی جیسے اپنی بیٹی کو پالتے ہیں۔ گلاڈیوس عثمان کے خوابوں کو برباد کر کے خاک میں ملا دے گا، ہم یہ یقینی بنائیں گے کہ عثمان کو قبیلے سے کوئی مدد نہ پہنچے۔ بالا نے ساز و سامان اور اسلحے سے بھری ہوئی گھوڑا گاڑیاں تیار کروا لی ہیں، ہم قبیلے کے قریب ہی ہوں گے اور اگر قافلہ نکلا تو اس پہ حملہ کریں گے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔